اس کا حل جنگ کے علاوہ دوسرا ہے ہی نہیں، مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دوسری اس کا حل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا حل کیا ہے؟ 1999 میں پاکستانی فوج کارگل میں داخل ہوئی اور حاجی پیر کا درہ اور کارگل کی یہ چوٹیاں یہ انڈیا نے ہم سے بعد میں چھینی تھیں. اس نے بعد میں ہم سے یہ چھینی تھیں. ہم نے اس سے وہ 2 چوٹیاں کارگل کی اور دراز کی چوٹیاں اس سے لیں. پاکستانی فوج ان کے اوپر چڑھی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ انڈیا آیا اور انہوں نے وہاں پہ انہوں نے بوفورس توپوں کے ذریعے اور اپنی ساری آرمی کی پوری پاور استعمال کر کے اور عالمی طاقتوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے انڈیا والوں نے سانس تب لیا جب انہوں نے وہاں سے نکالا. لیکن ایک دن انڈیا نے سانس نہیں لیا. 2 چوٹیاں انہوں نے لینے کے لیے اپنے ملک کی پوری آرمی اور پوری پاور انہوں نے استعمال کیا. ساری دنیا کو ساتھ. آپ کشمیر کے اوپر جو ہے نا اس طرح کا سٹیپ لیں، سیدھی بات ہے. لیکن آپ یہ جس سٹیپ کی بات کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے ہاں معاشی مضبوطی ہونا بے حد ضروری ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھیں، پہلے ہمارے اپنی اندرونی ملک دہشت گردی کا شکار ہے، بم دھماکے، اور 2000 کی جو دہائی ہے مشرف جیسا پاورفل شخصیت نہیں آئی جس کے پاس اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، جس کے پاس دنیا کی بہترین بری فوج بھی تھی، جس کے پاس ملک کا صدارتی نظام بھی تھا، آئینی قانونی مکمل حیثیت اس کو حاصل تھی. اگر اس دور کے اندر بھی ملک دہشت گردی کا اتنا شکار رہا، اندرونی خلفشار کا اتنا سامنا ہے، اگر آپ باہر ایک جنگ چھیڑ لیتے ہیں تو یہ اندرونی حالات کو کون سنوارے گا؟ نہیں دیکھیے، یہ باہر جنگ نہیں ہے، یہ تو آپ کے ملک کی جنگ ہے، یہ آپ کی بقا کی جنگ ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اس وقت پاکستان دنیا کے اندر پانی کی کمی کے لحاظ سے 3 نمبر پر آ چکا ہے. اور آپ کے ملک کا پانی جو ہے نا تیزی سے انڈیا وہاں سے ڈیم بنا کے اور جو ہے نا سرنگیں بنا کے اس کا رخ تبدیل کر رہا ہے. آپ کے سندھ کے پانی کو اٹھا کے برہم پترا کے اندر ڈال رہا ہے اور 100 سے زیادہ ڈیم بن رہے ہیں. اب جو ہے نا بات موت و حیات تک پہنچ چکی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو اور واقعی آپ اس کو اپنی شاہراہ سمجھتے ہیں تو آپ کو وہ سنجیدگی دکھانی پڑے گی جو اس کا تقاضا، جو ہے نا کشمیر کی تحریک اس کا تقاضا کرتی ہے. صرف ان کے لیے نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی. نعرے ہم نے 75 سال سے ہم لگا کے دیکھ چکے ہیں. ابھی ماشاءاللہ امتیاز مجاہد صاحب نے بات کی ہے نا کہ ہم نے جو کشمیر جو ہم نے آزاد کروایا، بلتستان اور گلگت کا علاقہ ہم نے آزاد کروایا، وہ کیسے ہوا تھا؟ نعرے لگا کے، کیا یکجہتی کر کے. کشمیر بزور شمشیر یہ ایک نعرہ ہے، اس سے بات بننی ہے. اس کے علاوہ دوسرا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. وہ ہم نے بندوق کے زور پر کروایا تھا نا، ہمارے مجاہدین نے کروایا تھا، قبائلی تھے اور گلگت بلتستان کے لوگ تھے اور آزاد کشمیر کے اپنے لوگ تھے، انہوں نے طاقت کے ذریعے کروایا تھا. اور جہاں پہ انڈیا نے آ کے وہاں پہ انٹرونشن کی اور بارہمولہ سے لوگ واپس آئے تو اس کے بعد وہ وہیں پہ لائن کھینچ گئی. اس کا راستہ دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. عالمی سطح پر میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وکالت کرنی چاہیے، اس کے اوپر تحریک چلانی چاہیے، یکجہتی کرنی چاہیے، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے وہ وش اینڈ ول بھی چاہیے اور اس کے لیے وہ جو ہے نا آپ کو وہ ارادہ بھی چاہیے اور وہ ورکنگ بھی چاہیے جو کشمیر کی آزادی کا تقاضا کرتی ہے. امتیاز صاحب، اسی بات کو میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. علی عمران شاہین صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ یعنی کشمیر جو ہے نا وہ مذمت سے نہیں، ہندو کی مرمت سے آزاد، انڈیا کی مرمت سے آزاد. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ کار ہے کہ جس میں اگر یہ دیکھیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہم فالو کر چکے، اتنے سال گزر گئے، 7 دہائیاں گزر گئیں، لیکن معاملہ جوں کا توں کیا پہلے سے بھی ابتر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا؟ دیکھیں اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے، دنیا کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، دنیا کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے جی، اور دنیا اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. مشرقی تیمور کی بات ابھی ہمارے سامنے آئی ہے، انڈونیشیا سے مشرقی تیمور الگ ہوا اور یہ کہنا کہ ان کے پیچھے کوئی ملک نہیں تھا، آسٹریلیا ان کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کی ساری موومنٹ کو فنڈ ریزنگ سے لے کر ان کی حمایت تک آسٹریلیا کر رہا تھا. اور آسٹریلیا کے پیچھے یورپ کھڑا تھا، امریکہ کھڑا تھا، اقوام متحدہ کھڑی تھی. اور کبھی آپ اس کی ہسٹری کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو مشرق تیمور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. جیسے یہ جنگ کا کہہ رہے ہیں نا کہ جنگ سے ہی علیحدہ ہوتے ہیں، مشرق تیمور جنگ سے علیحدہ نہیں ہوا، ایک موومنٹ سے الگ ہوا ہے. اس طرح جنوبی سوڈان کی بات انہوں نے کی ہے، وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، وہاں پہ بھی موومنٹ ہوئی ہے. اس موومنٹ پہ بھی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں. وہ موومنٹ اتنی طاقتور تھی کہ جو دنیا عالم کی طاقتیں تھیں ان کو کھڑا ہونا پائے. جنگ سے اگر مسئلے حل ہوتے تو کبھی بھی امریکہ کو افغانستان میں شکست نہ ہوتی. نہتے افغانی جن کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن
ایک موومنٹ تھی, ایک نظریہ تھا جس پہ وہ بڑے طاقتور کھڑے تھے, اور ان کے طاقتور نظریے کے سامنے جو ایک دنیا کا ایک ایٹمی ملک اور طاقتور ملک, ہر لحاظ سے مضبوط ملک, وہ بھی وہاں پہ سرنڈر ہونے پر مجبور ہو گیا. اور آج افغانستان یہی بات ہے کہ جنگ سے ہوا نا یہ آخر مسئلہ, وہ جنگ لڑائی سے سے نہیں. ہوا, میدان میں کھڑا ہونے سے ہوا, اسلحہ استعمال کرنے سے ہوا, امریکہ کا مقابلہ کرنے سے ہوا. وہ صرف یکجہتی کے لیے نعرے لگاتے رہتے, اور اس سے تو بات نہیں بننی تھی, نہ بن سکتی ہے کبھی. اصل تو میں آپ نے بات ماشاءاللہ یہ بات تھی. تسلیم کر لی ہے, یہی چیز ہے, اصل یہی ہے, اصل بات یہی میں ہے. یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں, نظریہ مضبوط ہونا چاہیے. کشمیریوں کا جو نظریہ ہے وہ مضبوط ہے, جی بالکل ٹھیک لیکن ہے. انہیں ایک سپورٹ چاہیے جو ان کے نظریے کو دنیا عالم کے اندر طاقت کے ساتھ پیش کرے. پاکستان اس کو پیش کر رہا ہے, لیکن پاکستان کے لیے مجبوری سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے پاس معاشی طاقت نہیں ہے. اگر آپ کارگل جنگ کی بات کرتے ہیں, ہماری فوجیں چلی گئی تھیں, لیکن کبھی اس ہسٹری کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فوجیں واپس آنے پہ کیوں مجبور ہوئی تھیں. مطلب کچھ ایسی باتیں ہیں جو سامنے لانا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ایک بڑی تاریخی بات ہے کہ وہ کیوں واپس آئی تھی. اگر ہمارے پاس پیچھے اتنی طاقت ہوتی تو ہماری وہ فوجیں آ کے جا رہی تھیں. عوام تو یہی دیکھتی ہے, عوام تو کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی, وہ وہاں سے واپس کیوں آ گئے, وہ کیوں انہوں نے آپس میں صلح کی, کیوں پاکستان کا پرائم منسٹر امریکہ چلا گیا. وہ ساری جو پیچھے خفیہ باتیں ہوتی ہیں, ان کو بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, کم از کم جو مطلب ہسٹری کو سمجھتا ہے, ہسٹری کو جانتا ہے, اندر کے خفیہ معاملات کو سمجھتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کیوں ایسا ہوا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کشمیریوں کا نظریہ مضبوط ہے, پاکستان کی ایفیلیشن کشمیر کے ساتھ مضبوط ہے. صرف جو پرابلمز سامنے ہمارے آ رہی ہیں, ہم معاشی طور پر کمزور ہیں, ہمارا جو ڈیموکریسی سسٹم ہے وہ کمزور ہے, ہماری لیڈرشپ کمزور ہے, جس کی وجہ سے کشمیر کو جو اب تک آزاد ہو جانا چاہیے تھا. اب دیکھیں نا, 31 دسمبر 1947 کو یہ قرارداد گئی ہے اقوام متحدہ کے اندر. اب ظاہر ہے اقوام متحدہ جو 7 اس کی طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے, ان میں سے ایک بھی مسلم طاقت نہیں ہے. بالکل اسی. تو ظاہر ہے ہم بحیثیت مسلمان, ہمارے تقریباً 57 یا 58 ملک ہیں, لیکن ہم اپنی حیثیت نہیں منوا سکے. ہم ان سے ایک رکن نہیں لے سکے ویٹو پاور والا. اور میں یہ بات آپ سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم بڑے کمزور صحیح, انڈیا آبادی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے, ایٹمی طاقت بھی ہے, معاشی لحاظ سے بھی مضبوط ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ انڈیا سلامتی کونسل کا ممبر نہیں بن سکا مستقل. اور اس کے پیچھے صرف ایک ایشو ہے, وہ کشمیر موومنٹ ہے. اور دنیا عالم والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر, وہ اوپر سے جو مرضی کہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کے اندر ظلم اس کے مستقل ممبر بننے میں نا امریکہ خود بھی رکاوٹ ہے, عالمی طاقتیں بھی نہیں چاہتی, کوئی بھی نہیں چاہتا. پاکستان نے تو اس کو ہمیشہ ووٹ دے کے تو ممبر بنوایا ہے سلامتی کونسل کے, جو وہ ٹیمپریری وہ ٹیمپریری اسی طرح ہی ہوتا ہے, وہ مستقل کرتے کی ہیں. بات کر رہے تو ہیں. پاکستان اتنا ایشو کھڑا ہوا تھا پاکستان میں, پاکستان نے ان حالات میں اس کو ووٹ دیا تھا جب کشمیر کے اندر انہوں نے 370 کو اور 35A کو ختم کیا تھا. ان حالات کے اندر بھی پاکستان نے ان کو ووٹ دیا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی, یہ میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا ہوں. یہ جو پچھلی باتیں ہیں, افغان جہاد کا آغاز ہوا 79 کے اندر, رشیا جو نا افغانستان میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد اس نے یہاں پہ قبضہ کیا. قبضے کے بعد پھر اس کے خلاف افغان مجاہدین نے, افغان قوم نے جہاد کا آغاز کیا. پھر اس کے اندر عالمی طاقتیں شامل ہو گئیں. پاکستان جو ہے نا اس کا ایک جو ہے نا گراؤنڈ بن گیا. تو لانچنگ پیڈ پاکستان تھا. ساری دنیا کے لیے پاکستان ورکنگ کر رہا تھا, ساری دنیا سے لوگ آ رہے تھے, امریکہ کا جو ہے نا اسلحہ بھی آ رہا تھا, چیزیں بھی آ رہی تھیں. اس موقع پر بھی پاکستان نے دنیا کے سامنے یہ کیس پیش نہیں کیا کہ ہم آپ کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ ہمارا مسئلہ حل کریں. اچھا, اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے جب 9/11 کے بعد 2001 میں 9/11 کے بعد سب کچھ امریکہ کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے پیش کیا کہ جی آپ 7 شرائط لے کے ہیں تو ہم 14 ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کچھ ہوا. جتنا عرصہ افغان جنگ رہی, پاکستان نے ان کو تمام تر جو جتنی فیسلٹیز پاکستان کو پرووائڈ کر سکتا تھا کی.
اس کے بعد پاکستان نے کیا ایک مرتبہ بھی ان کے سامنے عالمی طاقتوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کچھ کیا ہے تو آپ بھی ہمارے لیے کچھ کریں؟ تو کمزوریاں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو نا یہ باتیں کرنے سے نہیں ہونا، یہ پریکٹیکلی کرنے والے کام تھے، بالکل سنجیدہ بات ہے، کرنے کی ضرورت تھی، نہیں ہوئے۔ یہ آج بھی اگر ہم کریں نا تو آج بھی پاکستان کی حیثیت دنیا میں بالکل کمزور نہیں ہے۔ لیکن ساری عمران شاہین صاحب، اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومتوں کا قصور ہے، یا جو سپہ سالار ملے ان میں کہیں اس معاملے میں ایک پیج پہ نہیں وہ آ سکے؟ کون سا ایسا حکمران ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جس نے اس معاملے میں بڑی جد و جہد کی، اور جس کی جد و جہد کا سلسلہ جو ہے وہ کسی جگہ کوئی رکاوٹ آئی کہ وہاں ہم بہت قریب ترین تھے اس کی سلوشن کے؟ یا اس کے علاوہ آپ فیوچر میں کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس کا وے آؤٹ بنایا جائے کہ خون خرابے کے بغیر اس معاملے کو ہم حل کی طرف جا سکیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے علاوہ کسی نے بھی کشمیر کے ساتھ وہ وفا نہیں نبھائی جو نبھانی چاہیے تھی۔ صرف وہ سنجیدہ تھے جنہوں نے اس کا راستہ ہمیں بتایا تھا، طریقہ سولوشن کا۔ اس کے علاوہ کوئی سولوشن اس کا نہیں تھا، نہ ہے۔ ہم نہیں کر سکتے اس کا کچھ بھی اور بھی حل اس کے علاوہ۔ انڈیا آپ کی کبھی کوئی بات مانے گا ہی نہیں دنیا کے اندر۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کی 1965 کی جنگ سے پہلے 1962 میں چائنا کے ساتھ انڈیا کی ایک جنگ ہوئی، اور چائنا نے وہ سارا علاقہ ہماچل پردیش سے لے کے یہ لداخ کا جتنا علاقہ اکسائی چین جس کو ہم کہتے ہیں، آج چائنا کے پاس ہے نا، چین نے وہ سارا علاقہ چھینا، اور آج تک انڈیا دوبارہ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکا۔ اور ابھی ان 2 سالوں کے اندر، جو گزشتہ 2 سال گزرے ہیں، ان کے اندر کافی سارا علاقہ ہے جس کو جو چائنا سمجھتا تھا یہ ہمارا ہے، انہوں نے طاقت کے ساتھ اور انڈیا کو مار کے انہوں نے ان سے چھین کے لے لیا ہے۔ بی بی سی پر نا بھی 4 دن پہلے ایک رپورٹ آئی ہے، تو ڈیجیٹل رپورٹ ہے، آپ ذرا دیکھیں، بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں بی بی سی کے ایک نمائندے نے وہاں پہ جا کے وہ سارا علاقہ دیکھا اور دکھایا، اور وہاں کے لوگوں سے باتیں کی، کہنے لگے جی ابھی تھوڑا سا پہلے تک یہ سارا علاقہ جو ہے نا جو آج چائنا کے پاس ہے یہ ہمارے پاس تھا، یہاں ہمارے جانور چرنے جاتے تھے، آج نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے اس کی گردن پر لات رکھی ہے، تو انڈیا ان کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو راہل گاندھی بار بار جو اس کو غیرت دلانے کی مودی کو کوشش کرتا ہے کہ فلاں فلاں علاقے، اب جو ہے نا اتنے علاقوں کے 20 علاقوں کے نام چائنا نے جو ہے نا ہم سے چھین کے اپنے نام رکھ لیے، جو پہلے ہمارے پاس تھے، ہمارے نام تھے، اب اس نے نام تک تبدیل کر دیے ہیں۔ تو مینسروور کی جھیل ہے اور فلاں جھیل ہے، اور ساری انہوں نے ہم سے چھین لی ہیں۔ تو لیکن وہ مودی اس پر بالکل چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ آگے ایک طاقتور جو نا فریق موجود ہے، منہ توڑنے والا موجود ہے، اور یہ جو ہندو ہے نا بنیادی طور پر یہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے۔ آپ نے مجھے بتائیے ہندوستان پر 1000 سال حکومت کی، کس چیز کے ساتھ حکومت آپ نے کی؟ آپ کی آبادی تو 5% بھی نہیں کبھی تاریخ کے اندر۔ یہ جو اب پاکستان الگ ہوا تھا اس وقت بھی ہم بمشکل 25% تھے، بمشکل، تو وہ 75% تھے وہ لوگ۔ تو اس کے باوجود جب آپ کی 5 سے 10% آبادی تھی، آپ نے 1000 سال رول کیا، تو طاقت کے ساتھ کیا، صرف باتوں سے اور ڈپلومیسی سے بات نہیں بننی تھی۔ اور جب بھی ڈپلومیسی کی بات ہوئی یا اس میں کمزوری آئی تو وہ ہمارے اوپر چڑھ گئے۔ آج وہ ایک بندے کا نام لیتے ہیں، کس کا؟ اورنگزیب کا، کہ اس نے جناب پتہ نہیں ہمارا کیا کیا کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ اس نے غیرت دکھائی تھی۔ اس نے 50 سال جو حکومت کی تو پوری غیرت اور حمیت کے ساتھ کی ہے۔ اسی غیرت اور حمیت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم ہو، ہم ہوں، آپ ہوں، میڈیا ہو، سارے لوگ اللہ کے فضل سے اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اسٹیٹ وہ اسٹیپ اٹھائے جس کا حکم قائد اعظم دے کے گئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جی امتیاز مجاہد صاحب، آپ نے فرمایا کہ مشرقی تیمور کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ لڑائی انہوں نے کیا وہاں کی جو سوڈان کی فوج تھی اس پر حملے نہیں کیے، ان کی فوج کو مارا ہے انہوں نے، باقاعدہ ہزاروں فوجی انہوں نے قتل کیے ہیں، وہاں پہ انہوں نے فساد کیا ہے اور ان کو اسلحہ ملا ہے۔ اور آپ نے آسٹریلیا کی بات کی، آسٹریلیا اس سے کتنے 100 کلومیٹر دور ہے، لیکن وہاں سے پوری ان کو بیک اپ تھا، جتنے مشرقی تیمور کے باغی تھے ان کو بیک اپ تھا۔ اور وہ کیونکہ ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر انہوں نے باقاعدہ جو انڈونیشیا کی فوج تھی اور پولیس تھی اس پر اٹیک کیا، ان کو مارا اور وہاں پہ فساد کھڑا کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا، اس کے بعد ان کو آزادی ملی۔ جب تک آپ یہ نہیں کرتے تو بات نہیں بنتی۔